اپنی حیض ادویات کا استعمال تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے القرار قاصد ام القرآن میں محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ دیکھ کر کہ عورتیں جو ان کا طواف زیارت جو ہے اگر ایسی رکاوٹ ہوگی قافلے تو رکتے نہیں، بڑی مشکل ہے، تو پھر وہ اس زمانے میں یہ پیلو کا درخت جو ہے نا اس کا پانی پتے کوٹ کر پانی نکال کر وہ پلاتے تھے، اس سے بھی حیض رک جاتا تھا۔ تو اب تو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سی نئی چیزیں نکل آئیں، مگر ان کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ دین نے جو کچھ ہے نا ان کا سب کا خیال رکھ کر احکام دیے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حالت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھیں گی یا کعبہ میں داخل نہیں ہوں گی تو آپ کو کیا نقصان ہے، تندرست ہوگی کر لیں گی، باقی ذکر اذکار تو سارے جائز ہیں۔ اگر لیلۃ القدر بھی ہے تو آپ نفل بھی پڑھیں گی، دعائیں کریں، اللہ ان کو ہی قبول کرے گا۔ اپنے آپ کو تنگی میں کیوں ڈالنا؟ اور ہو سکتا ہے ایسی مصنوعی ترکیبوں سے جسمانی کوئی خرابی بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ میں نے تو اپنے گاؤں میں دیکھا کہ جن عورتوں نے اپنے بچے رکوائے تھے نا، حمل روکا تھا، اتنا موٹاپا، پاؤں سوج گیا، ٹانگیں سے چلا نہیں جاتا تھا۔ سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدرتی امر اس میں نا اڑنگے ڈالنے سے، فائدہ کوئی نہیں۔ آپ ہونے دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ ہی گیا تھا حج کے دوران حیض، تو رو رہی تھی، آپ ان کے خیمہ میں گئے، فرمایا کیوں؟ کہا مجھے تو حیض آ گیا، عمرے کا احرام باندھا۔ فرمایا یہ تو حوا کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھا، عورتوں کے لیے ایک فطری بات ہے، رونے کی کیا بات؟ جا کر مکان پر ٹھہرو، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھو، نماز نہیں پڑھنا، بیت اللہ شریف میں جا کر طواف نہیں کرنا، جب پاک ہوگی تو کر لینا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ ہمارے لیے مسئلے حل ہونے تھے نا کہ وہ حج کو جانے کا وقت آ گیا، 8 ذی الحج ہے، پاک ہی نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا سر کھولو، نہاؤ دو، نیا احرام باندھو حج کا، چھوڑو عمرہ۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنا چھوٹا ہوا عمرہ جو وہ تنعیم سے جا کر حج حرم سے باہر احرام باندھ کر کیا، ساتھ ان کے بھائی گئے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے۔ اس سے لوگوں نے ایک بدعت عمرہ ایجاد کر لیا کہ جاتے ہیں اور مکہ سے باہر جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں۔ بھائی وہ تو عمرہ تو حیض ہے، جیسے عورت کو حیض آیا تھا، عبد الرحمن صاحب گئے تھے، انہوں نے کیا، اگر موقع ہوتا وہ نہ کر لیتے۔ ایک صحابی نہیں گیا وہ عمرہ کرنے، نہ رسول اللہ کبھی گئے۔ بات کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے جس میں ہوئی ہے، تو اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں بعد میں پڑھ لیتا، کسی کا عمرہ اس طرح رہ جائے عورت کا، یا مرد ہی اتنا لیٹ پہنچا کہ اگر وہ عمرہ کرتا رہے تو عرفات کی حاضری جاتی رہے گی، تو چھوڑے عمرہ، حج کا احرام باندھے، لبیک بعد میں کر لے، وہ اور معاملہ ہے۔ مگر اسی لیے جانا شہر سے باہر عمرہ کرنا کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس لیے ابن قیم، ابن تیمیہ سب لکھتے ہیں کہ سلف میں سے کسی نے کیا، کیوں بدعت کرتے؟ جی جزاکم اللہ۔